نگران سیٹ اپ جو ہیں وہ میرے خیال میں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں۔ پاکستان بھر میں جب بھی نگران سیٹ اپ یا حکومتیں تبدیل ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر ہمارے شعبے پہ پڑتا ہے۔ تمام سرکاری وکلاء، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، ڈی اے جیز، اے جیز یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آج تک پاکستان میں ایک بھی سرکاری وکیل چینج نہیں ہوا ہے۔ وہ تب نہیں ہوتے ہیں جب انہی نگران حکومت جو ہیں یہ پی ڈی ایم اور شہباز شریف کے حکومت کا تسلسل ہے۔ اب آج جو فیصلہ ریزرو ہوا ہے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان کو کل عدالت میں لایا جائے گا G11 میں، یا پھر اگین اٹک جیل؟ اگر آج کا یہ فیصلہ جس میں جواب یہی تھا کہ جی کوئی قانون نہیں ہے، یعنی کہ لاقانونیت ہے، اس میں جج ابو الحسنات کو روکا نہیں جاتا ہے کل اٹک جیل جانے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ لاقانونیت کو دوام دی جا رہی ہے۔ سر، بلاول بھٹو اور زرداری آپس میں الیکشن کے معاملے میں لڑ پڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے جلدی، زرداری کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ لڑائی ٹھیک ہے تو نظر آ رہی ہے؟ جی اگر وہ لڑ پڑے ہیں ہوگا وہی جو زرداری چاہے گا۔ اچھا شرف صاحب چونکہ آپ پولیٹیکل کمنٹ پہ آ گئے ہیں، تو جس وقت عمران خان فیض امیر کے ساتھ مل کر قاضی فائز کی اہلیہ آپ کو چکر لگواتا تھا عدالتوں میں، کبھی ایویکیو ٹرسٹ لگاتا تھا، کہہ لگاتا تھا، اس وقت اور آج کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اسی شخص کو اب آخری امید پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے؟ کچھ پشیمانی پی ٹی آئی کو ہے؟ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ کیس میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیہاف پہ دائر کیا تھا، جس میں 29 اگست کے لا منسٹری کے اس حکم نامے کو چیلنج کیا تھا، جس میں لا منسٹری کے حکم نامے کی بنیاد پہ سائفر کیس ٹرائل کورٹ کے جج ابو الحسنات صاحب نے 30 تاریخ کو جو ہے پروسیڈنگ اٹک جیل میں منعقد کی۔ ساتھ میں ابو الحسنات صاحب کے تعیناتی کے حکم نامے کو میں نے چیلنج کیا تھا۔ یہ دو نوٹیفیکیشن جو ہیں اس پہ آج لا منسٹری کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے اور دیگر ریاستی اداروں کی طرف سے سرکاری وکلاء صاحبان نے بھی اپنے دلائل دیے۔ دلائل سماعت ہونے کے بعد جو فاضل چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ کس قانون کے تحت لا منسٹری نے یہ این او سی جاری کی ہے، نمبر ایک، کس قانون کے تحت ابو الحسنات صاحب جو ہیں اٹک جیل گئے، اور سب سے اہم سوال یہ آج کارروائی میں عدالت نے نوٹ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کس قانون کے تحت اٹک جیل میں نظر بند ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے صحافی حضرات وہاں پہ موجود تھے۔ ان تمام سوالات کے کوئی جوابات سامنے نہیں آئے، اور عدالت نے اس پہ حیرت کی بھی اظہار کیا۔ انہوں نے سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ جو حکم نامہ تھا اور جس حکم نامے کی میعاد کل ختم ہو رہی ہے، اور ابو الحسنات صاحب نے کل ہمیں بتایا تھا کہ وہ 13 تاریخ کو پھر اٹک جیل جائیں گے، اور آج چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا کہ جی ابو الحسنات صاحب تو پھر جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو لہذا جب کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے صوبے میں اسلام آباد کے ملزم کے ٹرائل شروع ہو اور اس پنجاب کی جیل میں رکھا جائے، نہ پنجاب صوبے کا ہم حصہ ہے، نہ قانون اور آئین میں ایسی کوئی پروویژن ہے، تو پھر یہ لاقانونیت کیوں ہے؟ اور اس لاقانونیت کا آج کوئی جواب کسی بھی سرکاری وکیل نے نہیں دیا۔ یہ تمام سوالات عدالت نے پوچھے، بار بار پوچھے، لیکن عمران خان جو ہیں بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر ڈیو پروسیس آف لا کے، صرف اور صرف لاقانونیت کی بنیاد پہ وہاں پہ پڑا ہے اٹک جیل میں۔ تو لہذا عدالت نے بات سماعت کرنے کے بعد میں نے استدعا بھی کی کہ جو پہلا ہم نے کیس دائر کیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس جیل میں سماعت ہوئے اور فیصلہ محفوظ ہوئے تقریباً 7 ایام ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ حکم نامہ نہیں آیا ہے۔ ایک ایک دن جو ہے ہمیں کاسٹ کر رہا ہے، تو لہذا عدالت نے کہا کہ جلدی وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، اور آج کی بات سماعت ہونے کے بعد اس میں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو لاقانونیت ہے
یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور لاقانونیت تب بڑھتی ہیں جب روکنے والا کوئی نہ ہو، اور ہمیں امید ہے کہ عدالتی جو احریار کیے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کیونکہ ہم وکلاء اس نظامی انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور عدلیہ جو ہیں اپنے جائز اختیارات استعمال نہ کرتے ہوئے اور اس لاقانونیت کو روکنے میں بدستور ناکام نظر آ رہی ہے۔ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد پہ ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، جانے والے چیف جسٹس صاحب کو جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی عدلیہ جو ہیں آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور واحد امید اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہیں کہ وہ اپنی بے توقیر عدلیہ جو ہیں اس کی جو سانسیں جو آخری سانسیں لے رہی ہیں ان کے قد و کاٹ اور ان کے کردار اور ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وکلاء برادری اور پاکستان کے عوام امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عدلیہ کو توقیر، تعظیم اور احترام کے راستے پہ ڈالے گی، اور پاکستان کے عوام جن کا بنیادی حق ہے کہ انہیں انصاف ملے، ان کے بنیادی حقوق ملے، جو اب فی الوقت بغیر کسی پروٹیکٹر کے ہیں، بغیر کسی محافظ کے ہیں، اور لاقانونیت اور طوائف الملوکی کے اس پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کا اختتام جو ہے، اس کا حل جو ہے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ امید ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کو جو ہیں ٹیس نہیں پہنچائیں گے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ اصل مسئلہ عدالتی فیصلوں پر، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا ہے، فائز عیسیٰ بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑے گا کہ جب عمل انہوں نے کرنا نہیں کرنا، انہوں نے بھیا جو ان کے سوچ میں ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، بابر ستار صاحب کا فیصلہ تھا، عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا، اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ یہ جج پہ دار و مدار رکھتا ہے۔ جس روز 14 مئی کا فیصلہ جو ہے انہوں نے پاؤں تلے روندا اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا سکی، اس دن سے عدلیہ کی بے توقیری شروع ہوئی ہے۔ Sir, I've got a question. Sir, why do they reserve these decisions always? Because when they reserve and when they announce, there's a lot of confusion and a lot of misunderstanding developed. So why do they reserve it? They have this prerogative to reserve the judgments. Sir, They have this prerogative, but in urgent cases, the courts have ordinarily pronounced the judgment there and then. So we expect that in all such cases like the one we are good today, or like the one we are good a week before, and in which cases the judgments have been reserved, we expect that such judgments or judgments in such cases would be pronounced there and then. قاضی صاحب سے صاحب کو مرغے دیے جا رہے ہیں، ان کو بیڈ دیا گیا ہے، ان کو کولر دیا گیا ہے، لیکن کل نئی پنجوتا صاحب ملاقات کر کے وہ بتا رہے تھے وہی گیلا بستر ہے، وہی ٹیم کی چھت ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دوبارہ آپ نے ان کی سہولیات کے لیے کوئی پوزیشن نہیں ڈالی؟ دیکھیں، میں نے تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں قانون جیل مینیول اور پریزن رول کے تحت وہ اپنے پیسے پہ اپنی مرضی کا خوراک کھا سکتے ہیں۔ ہم نے متعلقہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور خان کے اپنے خرچے پر اس کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے پورے اختیارات استعمال کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی جانب بڑھے گا؟ آگے الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا، اور ساتھ میں صدر کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ صدر کے پاس اس وقت آئینی اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کر سکیں؟ دیکھیں، پہلا سوال ہے نگران سیٹ اپ کا۔ نگران سیٹ اپ جو ہیں وہ میرے خیال میں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں۔ پاکستان بھر میں جب بھی نگران سیٹ اپ یا حکومت تبدیل ہو تو اس کا سب سے پہلا اثر ہمارے شعبے پہ پڑتا ہے۔ تمام سرکاری وکلاء، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، ڈی اے جیز، اے جیز، یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آج تک پاکستان میں ایک بھی سرکاری وکیل چینج نہیں ہوا ہے۔ وہ تب نہیں ہوتے ہیں جب انہی کی حکومت کا تسلسل ہوتا ہے۔
तो लिहाजा ये निगरान हुकूमत जो हैं ये PDM और शहबाज शरीफ के हुकूमत का तसल्सल। फैसला रिजर्व हुआ है, आप क्या तो रखते हैं कि इमरान खान को कल अदालत में लाया जाएगा G11 में या फिर अगेन अटक जेल? अगर आज का ये फैसला जिसमें जवाब यही था कि जी कोई कानून नहीं है यानी कि लाकानूनियत है, इसमें जज अबुल हसनात को रोका नहीं जाता है कल अटक जेल जाने से, तो इसका मतलब है कि लाकानूनियत को दवाम दी जा रही है। सर बिलावल भुट्टो और जरदारी आपस में इलेक्शन के मामले में लड़ पड़े हैं। एक कहता है, बेटा कहता है इलेक्शन होने चाहिए जल्दी, जरदारी कहता है नहीं होना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? लड़ाई चीज़ें तो नजर आ रही है जी। अगर वो लड़ पड़े हैं, एक कहते हैं हो जाए और दूसरे कहते हैं ना हो, तो मेरा ख्याल है कि इससे निकलना कुछ नहीं है। ये बाप बेटे की लड़ाई जो है ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई कानूनी होगा वही जो जरदारी चाहेगा। शरफसल साहब चूँकि आप पॉलिटिकल कमेंट पे आ गए तो जिस वक्त इमरान खान फैज़ अमीर के साथ मिलकर काजी फायज़ की अहलिया को चक्कर लगवाता था अदालतों में, कभी एवेक्यू ट्रस्ट लगाता था, कह के लगाता था, उस वक्त और आज को ये एहसास हो रहा है कि उसी शख्स को अब आखिरी उम्मीद PTI समझ रही है? कुछ पशेमानी PTI को है या उनसे रब्ता आपका मुलाकात हुई है खान को? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ था वो जनरल बाजवा ने दायर किया था और इसका इल्म पूरे पाकिस्तान को है। और चेयरमैन PTI उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और मेरा ख़्याल है कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक़्त के थे फ़ारूक नसीम, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। चेयरमैन PTI इस पे रिग्रेट कर चुके हैं। अगर किसी के साथ भी कोई ज़्यादती होती है, रिग्रेट होना या करना जो है ये आला ज़र्फ़ी की मिसाल है। लिहाजा अब ये कहना कि हमें उससे ये उम्मीद नज़र आती है, ये काजी फाइज ईसा साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आइन कहता है कि वो इंसाफ करेंगे, वो अपने फ़राइज़ मनसबी आइन के मुताबिक अंजाम देंगे। और हमें इस मुल्क को अच्छे जजेस की ज़रूरत है, मजबूत अदलिया की ज़रूरत है, आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। अगर ये कहना कि हमारी अदलिया आज़ाद हो, हमारे जज साहिबान आज़ाद हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ़ैसले सादिर करें, अगर ये कहना किसी हवाले से कमज़ोरी का इज़हार है तो हम इस कमज़ोरी का इज़हार बार बार करते रहेंगे।